سر میں اب ذرا لاسٹ کامنٹ لے لوں گی, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بریگیڈیئر صاحب, سر کون نہیں آنے دیتا ایک پیج پہ؟ لیٹس بی ویری فرینک, ساری پارٹیوں کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, ہر ایک کا اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. وہ ویسٹڈ انٹرسٹ نیشنل انٹرسٹ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر وہ ویسٹرن انٹرسٹ پیچھے آ جائے اور آپ کا دیکھیے, امریکہ میں کسی نے گاجر بھی کھانی ہوتی ہے نا, وہ اپنا حکومت نے اگر نہیں کھانی ہوتی وہ اس کو نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ قرار دے دیتے ہیں. ہر چیز کو نیشنل سیکیورٹی پہ لا کے وہ چیزوں کو ایک جگہ انفیوز کر دیتے ہیں, ملک کے وسیع تر مفاد. ہمارے یہاں دکھ کی بات یہ ہے, اب آپ نے بات کی کاکڑ صاحب کی اسٹیٹمنٹ کی, اب آپ کو نہیں پتا کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے کیا چیز ڈیفائن کرتا ہے. وہ صرف یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ انہوں نے الیکشن کرانے. He cannot give any policy statement. سر ان سے سوالات بھی تو ہو رہے ہیں نا, دیکھیں نا, جہاں انٹرویو دیں گے سوال ہوں گے, اب وہ ان سے پوچھا جا رہا ہے نواز شریف واپس آئیں گے تو کیا ہوگا, وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم نے رائے طلب کی ہے, جو قانون کرے گا قانون کے مطابق کارروائی ہوگی. ان کو یہ جواب دینا چاہیے جو قانون کہے گا وہ ہم کریں. انہوں نے کہا ہے یہ تو یہ, لیکن جو آپ نے بیان کیا نا وہ چیزیں جس طرح اب یہ باتیں جو ہے اگر تو یہ تمام کمبائنڈ ایک جملہ, صدیق صاحب کا ایک جملہ. جی صدیق صاحب, سر کوئکلی سر, جی جملہ. بڑی اچھی بات کی بریگیڈیئر صاحب نے. کانسٹیٹیوشن جو رول دیتا ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو, کانسٹیٹیوشن ہی جو رول جس کو دیتا ہے وہ اگر اس کے اندر رہے گا تو معاملات درست ہوں. بالکل, آئین کی سر آپ نے بات کر دی ہے سر, اسی پر ہم پروگرام جو ہے وہ اپنا اختتام کرتے ہیں. آئین جو ہے وہ بیسیکلی ریاست اور عوام کو جوڑتا ہے. پھر فلاز کدھر ہیں سر, لوپ ہولز کدھر ہیں جو یہ دوبارہ سے واقعات جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں یا پنپتے ہیں؟ سلمان, بات یہ ہے جب آپ پالیسی کی بات کرتے ہیں اور اس ٹیررزم کے حساب سے, تو اس کے خلاف بننی ہے کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی, کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی. نیکٹا بعد میں بنا, اے پی ایس کے بعد بنا. نیکٹا جو ہے اس کی ذمہ داری تھی ایک پالیسی کو تفویض دینا. نیشنل ایکشن پلان کے اندر کوئی 20 پوائنٹس تھے, ان پوائنٹس کے حساب سے چیزوں کو بنانا. لیکن جب آپ پالیسی کی بات کرتے ہیں نا تو اس کے اندر ایک تو آپریشنل پالیسی ہوتی ہے. آپریشنل پالیسی جو فوج کا ایلیمنٹ ہے جس نے وہ آپریشنز کرنے ہیں, ایم او ڈائریکٹریٹ ہو گئی, ایم آئی ڈائریکٹریٹ, ان کے اندر انپٹ ہو گئی, انہوں نے بنائی. اب اس آپریشن پالیسی کو سپورٹ کرنے کے لیے تمام جو وہ کہتے ہیں آل انکمپنسنگ ون پالیسی, اس میں باقی جو جس میں آپ کی اکانومی بھی آتی ہے, آپ کا سوشل سیکٹر بھی آتا ہے, آپ کے عوام بھی آتے ہیں, آپ کی انٹرنل پالیسی بھی آتی ہے, آپ کی ریفیوجی مطلب تمام پالیسیوں کو جب آپ نے ایک جگہ ملانا ہے تو اس میں آپ کی ایک کاؤنٹر اور ٹیررزم پالیسی آئے گی. اس سے آپ آپریشنز بھی تفویض کریں گے, آپریشنل پالیسی کو بھی امپلیمنٹ کریں گے, اس کے ذریعے آپ اسٹریٹجی بھی ڈیفائن کریں گے کہ آپ نے جو تھریٹ, کیونکہ تھریٹ کے ویریئنس چینج ہوتے رہتے ہیں. اور ان تمام چیزوں میں سلمان سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ یہ تھے نو یور اینیمی, اپنے دشمن کو پہچانو. دشمن کون ہے آپ کے خلاف؟ یہ اب ہم لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ باہر الزام لگاتے ہیں, لیکن جب دنیا بھی یہ کہہ رہی ہے, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ویسٹ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ افغانستان کے اندر جتنا غدر ہو رہا ہے اس کے اندر افغان طالبان حکومت جو ہے اٹ از ون آف دی فیکٹر. اس سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا اس کو اجیت کمار ڈیول جو انڈیا کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, اس نے کہہ دیا تھا کہ پاکستان کے اندر جو گروپس لڑ رہے ہیں دے آر ناٹ ریلیجیسلی موٹیویٹڈ, وہ مرسنریز ہیں, ہم ان کو پیسے دیں گے, ڈالر دیں گے اور لڑائیں گے. اب اس کا مطلب ہے کہ ایک آؤٹ سائڈ سپورٹ آ گئی. اب ان تمام دشمنوں ہم نے کیا کیا, بہت عرصے تک تو ہم یہ کہتے رہے ہم سارا اس کے بعد پھر ہم جب تھوڑا آگے ہم نے جب آپریشن کیا اور اس کو کل کیا, جیسے ضرب عزم ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے, تو پھر آپ ایک اور چیز میں انٹر ہو گئے. وہ انٹر تھا کہ جب ان سے مذاکرات کریں گے. بھائی کبھی آپ نے ڈاکو چوروں سے مذاکرات کیے ہیں؟ آپ تحریک طالبان نے کسے, آپ جنرل فیض جب کور کمانڈر تھے تو انہوں نے ایک وفد کیا تھا پاکستان میں, جنہوں نے جا کے جس کو طالبان نے وہ کیا تھا, بروکر کیا تھا, تو آپ نے نور علی مسعود سے مذاکرات کیے تھے. اس کے جو اس کی جو ڈیمانڈ تھی نا, ان کا کہیں بھی تعلق مذہب سے نہیں تھا, ریلیجن سے نہیں تھا. انہوں نے کہا جی فاٹا کی پرانی اکثریت کرے, چیک پوسٹیں کہاں ہوں گی ہم بتائیں گے, فوج کہاں ڈپلائی ہوگی. اس کا مطلب تھا کہ یہ تمام جو ہے یہ علاقے کے اوپر کنٹرول کی جنگ ہے. تو جب آپ نے دشمن کو آئیڈینٹیفائی کر لیا, تو طالبان کا آبجیکٹیو آئیڈینٹیفائی کر لیا, تو پھر آپریشن پالیسی کے ساتھ آپ نے انٹرنل پالیسی, آپ کی سول حکومت ہے, پھر آپ مذاکرات میں انٹر نہیں ہوتے. پھر آپ نے ان سے پہلے لڑائی کرنی ہے. جس وقت وہ اپنے ہتھیار, ان کو جب ہم نے کہا جی آپ اپنے ہتھیار
اختیار دیں گے پاکستان کی ڈیمانڈ تھی آپ سر لیکن یہاں پرابلم مسئلہ وہی آ جاتا ہے. میں ذرا صدیق صاحب کی طرف مسئلہ جاؤں یہ ہے, گا. میں ایک چھوٹی سی بات ہوں گا سر مسئلہ یہ ہے آپ نے نیشنل ایکشن پلان بنایا, آپ نے نیکٹا بنایا, 2 سال آپ نے ان کو سیکریٹریٹ ہی نہیں دیا, آپ نے فنڈز ہی نہیں,